ناسوچی ذات والی کے ساتھ دیکھ لیا گیا تو موت میرا بھی نصیب بنے گی، شاید ذلت اس کے حصے میں بھی آئے گی۔ چھلو جیسی گہری آنکھوں میں کھلنے لگی کیوں چاندنی، انچھوئے ہونٹوں پہ مہکی رت کیوں پیار کی، پیروں میں بھر ہے رسموں کے رواجوں کے، بدنام نہ کر دے کہیں یہ پیار کی پہلی انگڑائی، کے بھی جو ہم نہ مل سکے پھر کیا کرنا ہے جی کے، مل کے بھی جو ہم نہ مل سکے۔ شاید اس کا مطلب ہے کہ تم سید رجب علی شاہ سے ڈرتے ہو؟ بچو اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ آزمائش کر لوں؟ بے خوفی کی آزمائش چاہتی ہیں یا بہادری کی؟ جو بھی سمجھ لو۔ اچھو خود کو آپ کے لیے آزمائش میں کیوں ڈالے بلا؟ میری معصومیت کے لیے، میری محبت کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ میں صدیوں سے صرف تمہاری، اسی لیے تمہیں آزمانا چاہتی ہوں کہ صدیوں بعد بھی میری محبت تمہارے اندر موجود ہے یا خوف نے اپنی جگہ بنا لی۔ اگر تم واقعی سید رجب علی شاہ سے نہیں ڈرتے تو میرے چہرے کی معصومیت میری محبت کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے۔ کیا سوچنے لگے؟ صدیوں کی محبت پر تو میں یقین نہیں رکھتا، اور حقیقت سے نظریں چرانا مجھے نہیں آتا۔
ہاں مگر میں یہ ضرور سوچتا تھا کہ اونچے میناروں سے زمین پر چلنے والے نظر بھی آتے ہیں یا نہیں. میں یہ انہونی کیسے مان لوں؟ اونچے میناروں والے جب زمین والوں سے ملنے کے لیے زمین پر آتے ہیں نا تو انہی کے برابر ہو جاتے ہیں. میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ بھلا ایک حویلی کی شہزادی کو حویلی کے غلام سے محبت ہو گئی ہے. حمیدہ تو جا. اب سنو، حویلی کی یہ شہزادی ایک جن کی قید میں، عزت اور مرتبے کا جن، اور اس جن نے اس شہزادی کو نام نہاد عزت اور جھوٹی انا کی سلاخوں میں قید کر رکھا ہے. یہ قبر دیکھ رہا؟ یہ میری پھپھو جان کی ہے. یہ اس دنیا سے کنواری چلی گئی. ان کو بھی اس جھوٹی انا اور نام نہاد غیرت کے بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا. اور اب اس شہزادی کو اس کی اپنے ہی نفس کی قید میں رکھا جاتا ہے. کسی غیر مرد کا سایہ بھی قریب نہیں آنے دیا جاتا. لیکن جب سے تم نے مجھے چھوا ہے، مجھے اپنا بنا لیا ہے. اور اگر تم سچ میں کسی سے نہیں ڈرتے ہو تو پھر تمام پنجرے توڑ کر، تمام زنجیریں توڑ کر اس شہزادی کو یہاں سے لے اڑو. تم پھر سے خاموش ہو گئے اور پھر تم کہتے ہو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے. یہ سچ ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں. تم کیا سوچ رہے ہو مجھے یہ مت بتاؤ. تمہیں کیا سوچنا چاہیے اس کے لیے میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتی ہوں. 2 دن کے بعد میں ٹھیک اسی جگہ اسی وقت تمہارا انتظار کروں گی. اور اگر تمہیں بھی ایسا لگے کہ صدیوں سے صرف تم میرے ہو اور یہ ڈرنا سوچنا محض وقتی تقاضا تھا، تو مجھ سے ملنے آ جانا. اور اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئے تو میں تمہیں پھر سے کئی صدیوں کے لیے تنہا چھوڑ جاؤں گی. وہ جگہ دیکھ رہے؟ وہ شاید میرے لیے ہی خالی ہے. اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئے تو ٹھیک تیسرے دن میں تمہیں وہیں نظر آؤں گی. اچھو، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟
परेशानी है? जी परेशानी तो है मौलवी साहब। तो बेटा जरा तसल्ली से मुझे बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? गलत और दुरुस्त क्या होता है मौलवी साहब? देखो बेटा, गलत वो होता है जिसके करने से इंसान का नफ्स बेचैन हो जाए, और दुरुस्त और सही वो है जिसके करने से नफ्स को इत्मीनान मिले, सुकून मिले। जो रजब अली शाह ने मेरे साथ किया वो गलत था या सही था? अब देखो बेटा, मैं तो इतना कहूंगा कि इंसान को दरगुजर से काम लेना चाहिए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है मौलवी साहब, जो रजब अली शाह ने मेरे साथ किया वो दुरुस्त था या गलत? देखो बेटा, जहां तक ये मामला मेरे इल्म में आया है, वो कुछ यूं था कि वो घोड़ा जो तुम्हें उन्हीं की सरकार से इनायत हुआ था, उस घोड़े की वापसी का तुमसे तकाजा किया गया। तुमने इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने वो रवैया इख्तियार किया। लेकिन ये ना समझना कि मैं बड़े शाह साहब के इस रवैये को कुल्ली तौर पर दुरुस्त करार दे रहा हूं। अब उन्हें भी तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था। मौलवी साहब, पिछले जुमे आपने अपने खुतबे में मसवात का दर्स दिया था। मैं सही तरह समझ नहीं पाया। मुझे मसवात क्या है जरा समझा देंगे? जो तुम नहीं समझे हो वो मैं समझ गया हूं। देखो बेटा, अल्लाह तबारक ताला रहमान और रहीम है, सबसे बेहतरीन मुंसिफ है। उसने इस दुनिया का निजाम चलाने के लिए इंसानों के दरमियान मुख्तलिफ तबके बनाए हैं। जरा गौर करो तो इंसानों के दरमियान अगर ये तबकाती फर्क ना हो, सब माशी तौर पर बराबर हो जाएं, तो फिर इस दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? असल में अल्लाह ताला के नजदीक सब इंसान बराबर हैं, लेकिन ये इंसान के अच्छे या बुरे आमाल ही हैं जो उन इंसानों में फर्क पैदा करते हैं। बरतर वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। क़यामत के रोज किसी से ये पुरसिश नहीं होगी कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, या वो जन्नत में जाने के लिए कितना मालो दौलत खर्च कर सकता है। जन्नत में जाने का हकदार सिर्फ वही होगा जिसके नेक अमालों का पलड़ा भारी होगा, जिसने दुनिया में रहते हुए अपने जैसे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ न पहुंचाई होगी, और जिसने आला ओहदे पर फायज रहते हुए भी सिला रहमी का सबूत दिया होगा, जिसने उम्र भर हुकूक अल्लाह पूरे किए होंगे। मगर अल्लाह पाक ये तो नहीं देखता ना कि कौन हवेली वाला है और कौन झोंपड़ी वाला? बिल्कुल। अगर कोई बाप अपनी बालिग लड़की की शादी ना कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? इस सूरत में इर्द गिर्द के लोगों का फर्ज है कि वो लड़की के वालिदैन की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाएं, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जबकि उन्हें यकीन कामिल हो कि वो वालिदैन वाकई अपने फर्ज से गफलत बरत रहे हैं। वरना दूसरी सूरत में
ان والدین کی دل آزاری ہوگی. یہ بتائیے مولوی صاحب، کسی سید لڑکی کا نکاح غیر سید لڑکے کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ اب میں اتنا عالم فاضل تو نہیں ہوں بیٹا کہ کوئی مستند رائے دے سکوں. ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر رشتہ اپنی ذات برادری میں ہو تو انسان بہت سی الجھنوں سے بچا رہتا ہے. مگر تو یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو مجھے اپنی پریشانی بتانے والا تھا. پریشانی ہے مولوی صاحب، پریشانی ہے. مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے. دیکھو بیٹا، اگر تو وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو تو ایسا کر، اپنے باپ سے اس کا اظہار کر دے. وہ خود ہی طریقے سے پیر صاحب سے بات کر کے تیرا رشتہ طے کروا دیں گے اور تو پریشانی سے بچ جائے گا. مگر وہ لڑکی ایک سید ذاتی ہے مولوی صاحب. کس سوچ میں پڑ گیا مولوی صاحب؟ اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہے. میرا خاندان ان کے برابری کا نہ صحیح تو کیا میں کلمہ پڑھنے والا تو ہوں. میں کسی بڑے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے مولوی صاحب. اگر اس بات پر اللہ میری پکڑ نہیں کرتا کہ میرا تعلق کسی اعلیٰ خاندان سے نہیں ہے تو پھر دنیا والوں کا کیا حق ہے کہ مجھے اس بات پر گھٹیا سمجھے. غصہ نہیں کرتے بیٹا، غصہ حرام ہے. تمہارے باپ کی بڑی خواہش ہے تمہاری شادی کی. مجھے بھی تم اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہو. مجھے بھی تمہاری خوشیاں بہت پیاری ہیں. تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں خود پیر صاحب سے بات کروں گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ پیر صاحب ضرور تمہاری مدد کریں گے. اچھا یہ بتاؤ، لڑکی کس گاؤں کی ہے؟ اسی گاؤں کی مولوی صاحب. اسی گاؤں کی؟ لڑکی کے باپ کا کیا نام ہے؟ سید جلال الدین شاہ.